آپ سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا نا کہ ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی. یہ جو دعا کی ساتھ ہوتی ہے یہ وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ کو پازیٹیوٹی کا ایک کشن مل جاتا ہے, یعنی پازیٹیو انرجی آپ کو جو ہے وہ بیک کر رہی ہوتی ہے اور آپ آگے بڑھتے جا رہے ہوتے ہیں. وہ پازیٹیو انرجی آپ کو جو ہے وہ آگے سے آگے لے کے جا رہی ہوتی ہے. یعنی اگر آپ کی سپیڈ فرض ہے کہ آپ نے کسی ساتھ ہے کیا, یہ کرتی کیا, یہ کوئی ورد وظیفہ چلہ نہیں ہے, یہ احساس ہے. شدید ترین احساس کا نام اللہ ہے, شدید ترین محبت کا نام اللہ ہے, شدید ترین کرم نوازی کا نام اللہ ہے. السلام علیکم, میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی پیارے اسٹرالوجر سید حیدر جعفری صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اسٹرالوجر ہیں, نیومرولوجسٹ ہیں, اور آپ ان کی ریڈنگز دیکھتے ہیں. جو بھی ٹاپکس آتے ہیں اس ٹائم ٹرینڈ ٹاپک جو آج ہم جس پر بات کرنے لگے ہیں وہ ہے دعا کی قبولیت کا ٹائم. بہت سے لوگ اس ویڈیو کا انتظار کرتے ہیں اور اپنے کام کے لیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور ان کے بہت سے بینیفٹس ان کو ملتے بھی ہیں. تو جون کے مہینے میں کون سی سات بن رہی ہے, آج ہم سید حیدر جعفری صاحب سے پوچھیں گے کہ کون سا وہ ٹائم ہے, لکی ٹائم آ رہا ہے آپ لوگوں کی زندگی میں جو ہر مہینے سید حیدر جعفری صاحب کی جو ریسرچ ہوتی ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی. سر کیسے ہیں؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے, کروڑ کروڑ شکر ہے جی اس کا, اس نے کرم نوازی کی ہوئی ہے اور وہ کرم نوازی کرتا ہے. زبردست سر, ماشاءاللہ آپ جو نیکی کر رہے ہیں ہر مہینے لوگوں کے لیے بھلائی کے لیے ایک ٹائم نکالتے ہیں. ساتھ کا بہت سے لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں, ان کے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. بھائی جان کرنا اللہ نے ہے, میرا کوئی کریڈٹ نہیں ہے, 0% میرا کریڈٹ ہے. کائنات کے واحد کارساز مالک کا یہ کام ہے. ہاں جب میں یہ کام کرتا ہوں پڑھتا ہوں تو میں اس میں میرا لالچ بھی ہے. لالچ بالکل سیدھی سی بات ہے کہ اگر کوئی دعا کرتا ہے یا کوئی اللہ کے قریب جاتا ہے تو قیامت والے دن میں نے بھی تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. تو میرے لیے یہ دعائیں یہ جو ہے یہ میرے لیے آخرت کا سرمایہ بن جائیں گی ماشاءاللہ, اور میں نے اس سے کیا لینا ہے. باقی رہ گئی بات یہ جو ساتھ ہے تو یہ میرا ایک اپنا سمجھ لیں کہ میرا ایک پروفیشنل آنیسٹی کے تحت بنتا بھی ہے کہ اگر میں کچھ چیز سمجھتا ہوں کہ میرے لیے اچھی ہے یا میری فیملی کے لیے اچھی ہے تو باقیوں کے لیے بھی ہونی چاہیے. بالکل بالکل صحیح. رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا نا کہ ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو. بے شک. تو یہ ساری امت مسلم آج جتنے لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں سارے کے سارے بھائی ہیں نا, بہن بھائی ہیں نا. تو اب آ جاتے ہیں جی ساتھ. اب ساتھ کی جو ہے نا وہ شروع کرنے سے پہلے مجھے چونکہ ہر مہینے کچھ لوگ نئے جڑتے ہیں تو ان کے لیے یہ چیزیں بتانی پڑتی ہیں ورنہ یہ ریپیٹ ہی ہوتا ہے. جی سر ایسے ہی. بات یہ ہے کہ دعا تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. دعا کے لیے تو آپ کو کسی عربی, فارسی, اردو, انگریزی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. دعا تو اللہ آپ کی شاہ رگ میں ہے تو اپنی شاہ رگ تک ہی جانا ہے نا, کسی بھی وقت جا سکتے ہیں, اس میں ساتھ کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. جب کسی بچے کو چوٹ لگتی ہے تو وہ بھی کوئی سپارے نمازیں وہ کوئی ورد وظیفے نہیں کرتا, وہ تو چیخیں مارتا ہے. تو وہ جو چیخیں ہوتی ہیں وہ ماں کو جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ اس کے اندر اثر کرتی ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بچے کو چوٹ لگی اور ماں بیٹھ کے کھانا کھاتی رہے. اسی طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے آپ تکلیف میں ہو, آپ اس کو پکار رہے ہوں اور وہ آپ کی پکار کا جواب نہ دے. بے شک ایسے ہی. اللہ خود کہتا ہے کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس پکار کا جواب دیتا ہوں. اور وہ یہی ہے جب ایک اور آیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو انہیں کہہ دیجئے انی قریب, میں تو بہت قریب ہوں. اللہ تو سب سے زیادہ کائنات میں اگر کوئی قریب ہے انسان کے تو وہ اللہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے نہ کسی ساتھ کی ضرورت ہے, نہ کسی لفظ کی ضرورت ہے, نہ عربی فارسی کی ضرورت ہے, نہ بول کے دعا کرنے کی ضرورت ہے, نہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کی ضرورت ہے. پھر یہ ساتھ اثر کیسے کرتی ہے؟ یہ چونکہ کچھ لوگ نئے آتے ہیں, میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا, اس ویڈیو میں بھی صرف یہ بات اس لیے کرنی ضروری ہوتی ہے کہ نئے لوگ جڑ رہے ہوتے ہیں تاکہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو سمجھ تو آئے کہ یہ ساتھ ہے کیا, یہ کرتی کیا, یہ کوئی ورد وظیفہ چلہ نہیں ہے, یہ احساس ہے. شدید ترین احساس کا نام اللہ ہے, شدید ترین محبت کا نام اللہ ہے, شدید ترین کرم نوازی کا نام اللہ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا بن مانگے کی برسات کا نام اللہ ہے. آپ نے مانگا بھی نہیں, اس نے دے دیا. دے دیا. آپ کو دعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے.
لیکن یہ ساتھ کیوں ضروری ہے؟ جس طرح کائنات کا نظام ایک خاص سسٹم کے تحت چل رہا ہے. اب کائنات کا نظام ایک خاص سسٹم کے ساتھ ظاہر سی بات ہے چل رہا ہے. جیسے ہم ٹیمپریچر کو چیک کرتے ہیں کہ اس وقت ٹیمپریچر موسٹ ہے, اس وقت منیمم ہے, میکسیمم ہے یا منیمم ہے. تو جس وقت وہ میکسیمم ہوتا ہے, جو کام آپ نے دھوپ میں کرنے ہیں وہ اس میں ہی ہوں گے نا جس وقت میکسیمم ٹیمپریچر, اور کچھ آپ نے جو کام کرنے ہیں جو منیمم ٹیمپریچر میں, وہ منیمم ٹیمپریچر پہ ہوں گے. ایون کہ سر نماز کے ٹائم بھی ڈیفرنٹ ٹائمز میں ہیں, ایک ٹائم پہ تو ہم نہیں پڑھ سکتے. قدرت کی جو ہے سسٹم انرجی کے اوپر ہے. یہ انرجی کیسے بیہیو کرتی ہے, آپ جو پورا ایک سسٹم بنا لیتے ہیں اور سینکڑوں سال تک چلتا ہے بے شک. یہ اسی طرح نہیں ہوتا ہے. بہرحال ٹو کم ٹو دا پوائنٹ, وہ پھر لمبی ہو جائے گی کہ اس کی کیلکولیشن کیا ہے, اس کی طرف نہیں جاتے. یہ جو دعا کی ساتھ ہوتی ہے یہ وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ کو پازیٹیوٹی کا ایک کشن مل جاتا ہے. یعنی پازیٹیو انرجی آپ کو جو ہے وہ بیک کر رہی ہوتی ہے اور آپ آگے بڑھتے جا رہے ہوتے ہیں. وہ پازیٹیو انرجی آپ کو جو ہے وہ آگے سے آگے لے کے جا رہی ہوتی ہے. یعنی اگر آپ کی سپیڈ, فرض کیا آپ نے کسی ایسی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں جس کی میکسیمم سپیڈ 120 ہے, اور آپ اس گاڑی کو چھوڑ کے کسی بلٹ ٹرین میں بیٹھ گئے ہیں جس کی جو ہے وہ میکسیمم سپیڈ جو ہے وہ 790 یا 800 کلومیٹر ہے, تو آپ کا وہ جو ہے وہ ٹائم وہ ڈبل ٹرپل ہو جائے گا. اسی طرح آپ نے دعا کرنی ہے اور اس وقت آپ کو ہورائزن کی انرجی یا کائنیٹک انرجی سپورٹ نہیں کرے, تو وہ دعا آپ کی کسی ٹائم لگے گا نا. آپ کو کنیکٹیوٹی, بیسیکلی دعا نے آگے جانا اپنی سپیڈ پہ ہے. آپ نے جو اللہ کے ساتھ سنکرونائز ہو کے اپنے اندر کی کنیکٹیوٹی, یعنی انسان کی انرجی کے لیے یہ ساتھ ضروری ہوتی ہے. اب جو ہے یہ جو کنیکٹیوٹی ہے یہ اگر ایسی ہو کہ آپ کو پورا ہورائزن سپورٹ کر رہا ہو, تو وہ کنیکٹیوٹی ایسی ہوگی جو کام آپ نے 1 گھنٹے میں کرنا ہے وہ آپ 10 منٹ میں کر لیں گے, یا جو کام آپ کا سال میں ہونا ہے وہ آپ کا 1 گھنٹے میں ہو جائے گا. تو یہ اس لیے یہ انرجی ضروری ہے. اب آ جاتے ہیں جی کہ یہ انرجی کا ٹائم کیا بنتا ہے. ٹائم بھی میں بار بار بات کیونکہ ہر بار کرنی پڑتی ہے, کیونکہ ہر بار کوئی نہ کوئی چیزیں نئے لوگ جڑتے ہیں تو ان کو بتانی پڑ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو ٹائم سلاٹ میں بتاتا ہوں نا, یہ ٹائم سلاٹ +50 GMT کے مطابق بتاتا ہوں, یعنی پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق. پوری دنیا میں انرجی ایک وقت میں بیہیو کرتی ہے. ٹھیک ہے. پوری دنیا کے ٹائم زونز اللہ کی بنائی ہوئی انرجی کو ہٹ نہیں کر سکتے. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ یہاں پہ جو ہے وہ انرجی اس وقت ہے, اس کے بعد پھر وہ انرجی نے بغل میں کتابیں ڈالی ہیں تو اگلے ٹائم زون میں چلی گئی, پھر تیسرے ٹائم زون میں. وہ ایک ہی وقت میں سارے ٹائم زونز میں ایک ہی طرح بیہیو کرتی. چاہے ادھر فجر کا ٹائم ہے, کئی جگہ پہ رات کو ہوگی, ٹائم ایک ہوگا پوری دنیا میں انرجی. اب آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے کہ اگر پاکستان میں یہ ٹائم ہے تو آسٹریلیا میں کیا ہوگا, امریکہ میں کیا ہوگا, کینیڈا میں کیا ہوگا, لنڈن میں کیا ہوگا, امریکہ کے جو 3 ٹائم زونز ہیں ان ٹائم زونز کے علاوہ علیحدہ علیحدہ کون سا کیا ہوگا. یعنی میں آپ کو ایک ٹائم زون بتا دیتا ہوں, اس کے مطابق آپ نے GMT پہ اپنا ٹائم زون کیلکولیٹ کر لینا. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو 7 بن رہی ہے یہ بن رہی ہے +500 GMT میں, پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم میں 9 جون بروز اتوار سے یہ شروع ہو رہی ہے, اور رات کو 11:16 پہ یہ شروع ہوگی پاکستانی ٹائم کے مطابق جو ہے وہ 11:16 PM پہ, اور 23:16 24 آورز کے اوپر یہ شروع ہوگی 11:16 پہ, اور یہ ختم ہوگی 10 جون بروز پیر رات کو ہی, یعنی مطلب صبح صادق سے پہلے کا ٹائم ہوگا 3:27. یعنی یہ رات کو جو ہے نا وہ تیسرے پہر میں 3:27 پہ یہ اس کا ٹائم ختم ہو جائے گا. یعنی 4 گھنٹے اور 11 منٹ کا یہ ٹائم ہے. یعنی پہلے کچھ پچھلے مہینے میں یہ شاید 6 گھنٹے کا تھا, اس سے پچھلے بھی ٹائم زیادہ تھا, اب یہ کم ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے اگلی بار یہ ٹائم اس سے بھی کم ہو. اچھا کیونکہ انرجی میری مرضی سے بیہیو نہیں کرتی, ہم نے اس کو کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے کہ جس طرح وہ جاری ہے اس کو پڑھنا ہے. ہم انرجی کو مینیپولیٹ نہیں کر سکتے کہ اب یہ ہوگا, اس کی مرضی.
2 घंटे जो है ना, ये 4 घंटे 11 मिनट 251 मिनट है ये 251 मिनट जो है इसकी। अब इसमें हम ये एक और चीज़ करते हैं कि जी हम इसको, ये जो एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, इसकी डायमेंशंस निकालते हैं और इसकी डायमेंशंस को कुरान पाक से मैच करते हैं। कुरान पाक में अगर अल्लाह ये कहता है कि कोई खुश्क कोई तार ऐसा नहीं है जिसका अल्लाह ने इस कुरान पाक में जिक्र नहीं किया, तो इसका मतलब है कि 7 का जिक्र भी वहीं से होता है। हम ये एनर्जी को ड्रैग करते हैं कुरान पाक से और होराइजन से। जब सिंक्रोनाइज करते हैं तो 114 सूरतों में से किसी एक सूरत के साथ वो मैच हो जाती है। फिर उस सूरत की जो है वो एनर्जीज को और होराइजन को मिला के हम बताते हैं कि इसका मेन इम्पैक्ट कहाँ होगा। यानी ये अगर हम कहते हैं कि ये पैसों के लिए अच्छा है, ये फलां चीज़ के लिए अच्छा है, ये फलां चीज़ के लिए अच्छा टाइम है, तो हम उस सूरत को और उस होराइजन की एनर्जी को मिक्स करके कैलकुलेट करके फिर बताते हैं कि जी ये पोजीशन चल रही है, इसमें ये काम होगा। ठीक है। इस सूरत की एनर्जी बनती है सूरह अल मुआरिज से। सूरह अल मुआरिज कुरान पाक की 70वीं सूरत है। 7 यानी 70 या 7 7 + 0 7 7 क्रिएटिविटी का अदद है। तो इसका मतलब ये है कि ये 7 जो है ये ख़ास तौर पे ऊपर क्रिएटिव डिपार्टमेंट्स, क्रिएटिविटी, मीडिया, लीगल मामलात, इसके अलावा इंटीरियर आर्किटेक्चर, इनके लिए तो बहुत ही अच्छी है। ओके, वैसे भी इसका नंबर है। मुआरिज का मतलब है सीढ़ी। तो इसका मतलब ये एलिवेशन के लिए बहुत अच्छी है, अपनी जिंदगी की बेटरमेंट के लिए बहुत अच्छी साथ है। फैमिली मामलात में सबसे बेहतरीन वक्त है ये। अगर आपके कोई मामलात कानूनी है, कोई ख़ास तौर पे फैमिली से रिलेटेड कोई जो है वो वरासती मामलात हैं, कोई तलाक के, खुला के, कुछ इस किस्म के मामलात अगर कोर्ट्स में हैं, तो फिर इस वक्त आपकी जान छूटने का वक्त है। ये जो 7 बनेगी, ये 7 बनेगी, इसको यूटिलाइज कर लें, ये बहुत अच्छी है। इसके अलावा जैसे मैंने अर्ज़ किया कि क्रिएटिविटी और एलिवेशन, क्रिएटिविटी और एलिवेशन का मतलब है घर, गाड़ी, लिविंग स्टैंडर्ड एलिवेशन, आपका रहन सहन, आपकी चीज़ें, आपके बच्चों के मामलात, आपकी फैमिली के मामलात बहुत अच्छे हैं। यानी ओवरऑल इसको कहें कि कामयाबियों की सीढ़ियाँ चढ़ने का वक्त है। वक्त आ गया माशाल्लाह। अब चूंकि कामयाबियों की सीढ़ियों का जिक्र करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन, यानी अगर आप अल्लाह से जुड़ जाते हैं, अगर आप रूहानियत से जुड़ जाते हैं, तो फिर ये आपके लिए रूहानी सरबुलंदी का वक्त है। यानी ये वो वक्त है कि आप अल्लाह के बहुत करीब हो सकते हैं। अब इस वक्त को यूटिलाइज कैसे करना है, उसके लिए भी मैं बार बार एक ही बात अर्ज करता हूँ, क्योंकि मुझे बार बार ये बात रिपीट इसलिए करनी पड़ती है कि नए लोग जुड़ते हैं। पुराने लोगों को तो पता होता है, जो नए लोग जुड़ते हैं उनको नहीं पता होता। फिर बताना, अगर ना बताएं फिर ये भी कहा जाता है कि जी आप बात लंबी कर देते हैं, लेकिन भाईजान बताए बगैर गुजारा नहीं है ना। गुजारा नहीं है। मतलब हर इंसान खुदगर्ज होकर सोचेगा जी मुझे तो पता है और बाकियों को नहीं पता। कई लोग, काफी लोग ठीक है। अब मैं इसके लिए बात कह रहा हूँ कि अगर आप ये पढ़ाई जो मैं बताता हूँ ये पढ़ लें, क्योंकि मैंने शुरू में बताया कि पढ़ाई जरूरी नहीं है, लेकिन पढ़ाई चूंकि हम एनर्जी को सिंक्रोनाइज करके करते हैं तो ये सपोर्टिव होती है। अगर तो फर्ज किया, बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन आते हैं, वो मेरे चैनल पे भी मैं करता हूँ, बाकी चैनल्स के ऊपर भी करता हूँ, तो ये आते हैं कि जी हम कुरान पाक नहीं पढ़ते या पढ़ना नहीं आता या नहीं पढ़ा हुआ। तो फिर अगर नहीं पढ़ सकते ना तो कोई बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस 7 से फायदा नहीं उठा सकते। अल्लाह सबका है। अल्लाह उसका भी है जो उसके करीब है और अल्लाह उसका भी है जो उसके करीब नहीं है। बेशक अल्लाह ने सबके लिए ये रखा हुआ है। फिर जो आता है ना वो कर लें, जो पढ़ सकते हैं वो पढ़ लें। वो टाइम जो शाजी बता रहे हैं उस टाइम में पढ़ लें, कुछ पढ़ लें, दरूद पाक पढ़ लें, नफल पढ़ लें, कुछ कर लें, शुक्राने के नफल पढ़ लें, कुछ कर लें। लेकिन ये जो पुश मिलता है ये हम चूंकि सिंक्रोनाइज करके बताते हैं, इसलिए अब उसका तरीका ये है, इसका एक पूरा फाइनल तरीका मैंने अक्सर आपको बताया है कि जी इसका एक तरीका है। तरीका ये है कि सबसे पहले जिसके घर जाते हैं उसका शुक्रिया तो अदा करते हैं ना, उसको ग्रेटफुलनेस तो देते हैं ना कि हाँ तेरा शुक्रिया, तूने हमें अपना नाम लेने की तौफीक अता फरमा दी, तेरा शुक्रिया तूने हमें अपने करीब होने की तौफीक अता फरमा दी, तेरा शुक्रिया तू हमारा रब है, तू मालिक है, तू कार साध है, तूने हमें जो है अपनी करम नवाजी के साए में रखा हुआ है। तो हमारा शुक्रिया तो अदा करना बनता है ना। बेशक। तो इबादत में शुक्रिया क्या है? सजदा। तो 2 नफल शुक्राने के पेश करें ना अल्लाह की बारगाह में सबसे पहले, फिर उसके बाद जब शुक्राना पेश कर लिया तो फिर ये कायनात किसकी? अल्लाह की। अल्लाह ने किसके लिए बनाई? लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, सरकार सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस आपके सर के ऊपर ताज है माशाअल्लाह। लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक का, कि आपको ना बनाता तो कायनात ना बनाता।
تو جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جس کی وجہ سے دین ہے، جس کی وجہ سے کلمہ ہے، جس کے کلمہ پڑھنے سے ہم مسلمان ہوئے ہیں، ان کی بارگاہ میں بھی تو تحفہ پیش کرنا. بے شک. تو پھر درود پاک جتنی عقیدت، پیار، خلوص کے ساتھ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں، پیش کریں. کم از کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے کر سکیں. اٹس آل اپ ٹو یو. اس کے بعد ایک بار سورہ المعارج. ٹھیک ہے. سورہ المعارج کوئی بہت بڑی سورت نہیں ہے، ایک مرتبہ اس کی تلاوت کر لیں. ٹھیک ہے. اب سورہ المعارج تلاوت کر لی، اب پھر دوبارہ درود پاک. کم از کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آپ چاہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ایک اور سیٹ ہے. اب یہ سیٹ بنتا ہے سورہ قدر 11 مرتبہ. اس کے بعد قرآن پاک کی آخری 11 آیتیں، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں کی آیتوں کی تعداد 11 بنتی ہے، دونوں صورتیں. آخری 11 آیتیں اکٹھی تلاوت کرنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد 11 آیتیں قل اعوذ برب الفلق سے والناس تک، ون گو میں. اس کو آپ نے جو ہے وہ 5 مرتبہ تلاوت کرنا ہے. یعنی قرآن پاک کی آخری 11 آیتیں 5 مرتبہ آپ نے تلاوت کرنی ہے. سب سے پہلے 11 مرتبہ سورہ قدر، پھر جو ہے وہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو ملا کے. ٹھیک ہے. اس کے بعد قرآن پاک کی ایک سورت اور ہوتی ہے جو اس کی سنکرونائزیشن کو میچ کرتی ہے. یعنی ایک تو اس کے ساتھ کو میچ کر دیا، دوسرا اس کی جو سنکرونائزیشن ہے، یعنی آپ کا اللہ کے ساتھ کنیکشن جو ہے وہ بن سکتا ہے، تو اس کو انہینس کرنے کے لیے. تو قرآن پاک کی جو سورت اس بار انہینسمنٹ کے لیے جو اس کی انرجی آ رہی ہے، وہ دیٹ از سورہ التکویر. سورہ التکویر کا نمبر ہے 81، ترتیبی نمبر 81 ہے. 81، 8 اور 1 9، 9 کائنات کا سب سے بڑا ترقی کا عدد ہے، نمبر ہے. بے شک. ٹھیک ہے. التکویر، اس کو آپ نے جو ہے وہ 1 مرتبہ صرف تلاوت کرنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوبارہ سورہ فلق، سورہ ناس ملا کے 5 مرتبہ، سورہ قدر 11 مرتبہ، اور اس کے بعد پھر درود پاک. کم از کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنی آپ آسانی سے پڑھ سکیں. اس کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت، اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اور دعا کریں. دیکھیں اللہ کرتا کیا ہے. سبحان اللہ. اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ڈکٹیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اینج کر دے اینج کر دے. اللہ کو پتہ ہے اس نے کیا کرنا ہے. تو یقین رکھیں اللہ کے اوپر. وہ جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نا، اگر آپ نے اس کے اوپر سچ مچ میں عمل کر لیا، آپ کو کائنات میں کسی چیز کی تھوڑ نہیں ہوگی، ضرورت نہیں ہوگی، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. بالکل صحیح. سرکار سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کہ کون کون تمہارے مخالف ہے. کون مخالف؟ کیا بات. پھر حالات مخالف ہیں، پھر زندگی مخالف ہے، پھر لوگ جادو کر رہے ہیں، پھر نظریں لگتی ہیں، پھر فلاں ہو گیا، پھر دمکان ہو گیا، اور بھول جائیں اس کو. کیا بات. ایک بار اس بات پہ یقین تو کریں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے. اللہ ہمارے ساتھ. سر دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سے کمنٹس جو میں نے لاسٹ ویڈیو کی آپ کے ساتھ، اس پہ یہ آئے تھے کہ آپ سرکار کا نام بہت ہی عقیدت سے اور سر جھکا کے جو لیتے ہیں. بھائی جان، سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود اللہ نے کہا ہے سورہ حجرات میں کہ ان کا نام بھی ایسے نہیں لینا جیسے آپس میں ایک دوسرے کا نام لیتے ہو. تو کیسے بھائی جان؟ یہ قرآن پاک کا حکم ہے. حکم ہے. یہ قرآن پاک کے جو محکمات ہیں، جو آرڈر کی آیتیں ہیں، ان میں سے ایک آرڈر کی آیت ہے کہ یہ نہیں کرنا. اپنی زبان بھی سرکار سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اونچی نہیں کرنی، ان کے قدم سے آگے قدم نہیں بڑھانا. تو یہ تو سورہ حجرات کے حکم ہے سر. تو یہ تو میں تو اپنی میں اگر کلمہ پڑھتا ہوں تو میں تو اس سے اسی کو مانتا ہوں. جی ٹھیک ہے، میں کچھ کر سکتا ہوں، کچھ نہیں کرتا، انسان میں کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ کوشش ضرور کرتا ہوں کہ سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کم از کم ویسے نہ لوں جیسے میں اپنے گھر میں یا اپنے عزیزوں کا کسی کا نام لیتا ہوں. اس سے میں زیادہ ڈرتا ہوں. بلکہ سر ایک تامل ناڈو سے انڈیا سے ایک خاتون تھی، کرسچن ہے، کمیونٹی سے ہیں، وہ مسلم ہونا چاہتی ہیں. ویڈیو ہماری دیکھ کے انہوں نے کمنٹ کیا تھا کہ میں یہ ساتھ اور یہ دعائیں اور یہ چیزیں آپ کا چینل جب سے دیکھ رہی ہوں اور میں نے فیصلہ کیا ہے میں مسلم ہونا چاہتی ہوں، اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ شاہ جی سے پوچھے گا. اس کے لیے ضروری احساس ہے. وہیں اگر آپ ہیں تو کسی عالم کے پاس چلے جائیے، کلمہ پڑھ لیجئے. اس میں میرا، آپ کا، ہمارا بتانا بنتا ہی نہیں. یہ تو کائنات کے مالک کی کھیل ہے. وہ جس کو چاہے جب چاہے جیسے چاہے ہدایت دے دے. اگر وہ جو ہے وہ ایسا کر رہی ہیں تو اللہ ان کو اس کا اجر دے گا.
اپنے ہی جو تامل ناڈو میں جو ہے نا وہ کہاں پہ جو بھی ان کے کوئی عالم ہے ان سے رابطہ کر لیں اور کلمہ پڑھ لیں. باقی احساس میں بار بار کہتا ہوں کہ احساس اللہ آپ جو ہے نا احساس اگر پیدا کر لینا تو اللہ راستہ ضرور دیتا ہے, یہ پکی بات ہے. اچھا جی, بہت زبردست باتیں کرتے رہیں, دل کرتا ہے ویڈیو ختم نہ ہو, ہم باتیں کری جائیں لیکن آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہوتا ہے. بہت مشکل سے شاہ جی کا مجھے ٹائم ملتا ہے, حالانکہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ شاہ جی کے ساتھ آپ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کی جو کہہ لیں جو ان کا شیڈول ہے نا ناظرین, وہ آپ کو پتہ ہی ہے, کیونکہ جو ویور رابطہ کرتے ہیں اسکرین پہ جو ہم نے نمبر دیا ہوا ہے آپ لوگ ہی ہیں جن کی وجہ سے شاہ جی پورا ٹائم سرو کرتے ہیں. اس کی مہربانی ہے سر, اللہ نے کسی قابل کر دیا, لیکن بات وہی ہے نا سر کہ کام بہت سارے ہیں, یہ بھی یہ میرا پرائم بزنس نہیں ہے, ظاہر سی بات ہے میں نے اپنے اور کام بھی کچھ دیکھنے ہیں, کلائنٹس کو بھی دیکھنا ہے, سیشنز بھی دیکھنے ہوتے ہیں, اور پھر میری کوشش ہے, میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں نے جب مرنا ہے نا تو میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے, تو میں شرمندہ نہ ہوں. تو جو کام میں دیانتداری سے کوشش کرتا ہوں کر سکوں وہ کر لیتا ہوں, نہیں کر سکتا ہوتا تو میں آپ کو بھی جواب دے دیتا ہوں کہ یار میرے کو نہیں آج ٹائم نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے سر. سر بہت شکریہ انشاءاللہ تعالی. ناظرین اور جن لوگوں کو نہیں سمجھ آئی یہ ویڈیو, میں چاہوں گا کاپی پینسل لے کے بیٹھا کریں اور اس پہ لکھ لیا کریں, کیونکہ بار بار پوچھتے ہیں, ویڈیو کو بیک کر کے دوبارہ دیکھ لیں سیکوینس. بلکہ میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا میرے چینل پہ بھی اور شاید آپ کے چینل پہ بھی, وہ کچھ ویورز نے دیکھ کے اس کے بعد یہ پورا سیکوینس کمنٹس میں بھیج دیا, وہ بہت اچھا کرتے ہیں. ہاں پورا سارا, بلکہ ان سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو ایسا کرتے ہیں. بالکل بہت سے لوگوں کا بینیفٹ ہوتا ہے اور آپ کیا کریں. تو ناظرین آپ کو پروگرام کیسا لگا فیڈ بیک ضرور دیں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبائیں تاکہ اگلی ساتھ بھی ہم شاہ جی کے ساتھ بیٹھیں اور اسی طرح آپ لوگوں کی خدمت کرتے رہیں. تو اسکرین پہ نمبر ہے, جو لوگ اپنے مسئلے مسائل میں ہیں, کوئی بھی مسئلے زندگی کے ہیں, آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور سید حیدر جعفری صاحب کو دیں اجازت. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی کیلکولیشن کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ